موہت ناک پھلائے کمرے میں موجود لکڑی کی الماری سے اپنے کپڑے نکال کر سامنے پڑے سیاہ سفری بیگ میں رکھ رہا تھا. اسے ردا میں بمشکل 2 ماہ ہی ہوئے تھے اور وہ واپسی کی تیاری کر رہا تھا. کچھ دور لکڑی کی کرسی پر بیٹھے عدنان نے گھور کر موہت کی طرف دیکھا اور افسوس سے سر ہلایا. پاگل مت بن یار، تو بھی کم بکواس نہیں کر رہا تھا اس کے بارے میں. عدنان نے ہاتھ کو اوپر اٹھائے اسے باور کرایا کہ وہ بھی ردا کی ذاتیات پر حملہ کر رہا تھا. اس کا یوں تیش میں آ جانا اور تھپڑ لگا دینا حیرانگی کی بات نہیں تھی. ایسے الفاظ وہ کسی بھی مدعا لڑکی کے لیے ادا کرتا تو اس کا رد عمل ایک زوردار چماٹ ہی ہوتا. فرق صرف یہ تھا کہ ردا کا ہاتھ عام لڑکیوں کے ہاتھ کی نسبت اچھا خاصا بھاری تھا. موہت کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے. تو بس کر بے غلام کہیں کے، دم دبا کر بھاگ گیا وہاں سے. اس لیے نہ بول تو زیادہ اچھا ہے. ملازمت کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، غلامی نہیں. موہت نے پیشانی پر شکن ڈالے غصے سے کہا، کن ہواؤں میں ہیں سلطنت مغلیہ کے تھپڑ کھائے شہزادے؟ جہاں بھی جائیں ایسا ہی حال ہے. جی حضوری کرو، ترقی پاؤ. شکر کر اینک بچ گئی تیری. تھپڑ ایسا کرارا تھا، مجھے تو ڈر تھا اینک ٹوٹ جائے گی تیری. عدنان نے اسی کے لہجے میں اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی، جو جوش میں صرف اپنی عزت نفس کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ ملازمت میں عزت نفس کو بلائے طاق رکھ کر ہی اسے آگے بڑھا جاتا ہے. بکواس بند کر، موٹی کے آگے تھر تھر کانپنے والے چوہے. تھوکتا ہوں میں ایسی جی حضوری پر. بھائی کم پیسے کما لوں گا، پر یہ موٹی جنگلی عورت کی غلامی نیور ایور. موہت نے گردن اکڑائے ہوئے 2 ٹوک کہا. عدنان نے بھویں اچکا کر اس کی طرف دیکھا. تو اب کیا کرے گا پھر؟ استہزائیہ یہ مسکراہٹ سجائے سوال داغا. اب کیا، جا رہا ہوں پرسوں گھر. بھائی کو بتا دوں گا کہ وہاں ایک قدر گوشت کا پہاڑ ہے جو جینا حرام کیے ہوئے ہے. میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں، غلامی نہیں. موہت نے پرعزم لہجے میں جواب دیا. اچھا پھر؟ عدنان نے ہنوز اسی لہجے میں پھر سے جواب طلب نظروں سے دیکھا. پھر کیا، نئی جاب تلاش کروں گا. موہت نے کندھے اچکائے. وہ اپنے فیصلے پر رتی بھر بھی پشیمان نہیں تھا. اچھا پھر؟ عدنان نے وہی سوال دہرایا. کیا دماغ کھا رہا ہے؟ موہت نے چڑھ کر اس کی طرف دیکھا اور پاس پڑی شرٹ کو اٹھا کر اس کے چہرے پر دے مارا. دھندلا سا منظر تھا جو ذہن میں چل رہا تھا. وہ ہل نہیں پا رہا تھا، بس منظر تھا ایک جو یاد آ رہا تھا. وہ ملتان روانگی کی غرض سے بیگ اٹھا کر فلیٹ سے نیچے آیا تھا اور کیب کے انتظار میں سڑک پر کھڑا تھا. یکا یک سامنے ایک سیاہ شیشوں والی بڑی سی وین آ کر رکی اور اسی لمحے پیچھے سے کسی نے اس کے ناک پر رومال رکھتے ہوئے اسے وین کے کھلتے دروازے میں دھکا دیا. سب اتنا آنن فانن ہوا کہ اسے کچھ سمجھ نہ آئی، اور جب تک سمجھ آنے لگی وہ ہوش کھو چکا تھا. شاید ناک پر رکھے جانے والا رومال کام دکھا گیا تھا، اور اب ذہن ہوش میں واپس آتے ہوئے سب دہرا رہا تھا. پر نہ تو آنکھ کھل رہی تھی اور نہ جسم ہل رہا تھا. وہ پوری قوت لگا رہا تھا کہ آنکھ کھل جائے، اور بمشکل اس میں کامیاب ہوا. ردا جو موبائل میں مصروف تھی اس کی انگلیوں کی جنبش کو دیکھ کر ایک دم سے سر اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی. آج 3 دن بعد وہ موہت کو ارہم کے بھاڑے کے گنڈوں کی مدد سے اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اب موہت کو ارہم کے فارم ہاؤس میں ہی رکھا ہوا تھا. موہت کی آنکھ کھلی تو کرسی پر بیٹھا رسیوں میں جکڑا ہوا تھا. سر بھاری ہو رہا تھا. بمشکل حواس بحال ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حلق تک کڑوا ہو گیا. سامنے ردا بیٹھی تھی اور اس کے ہوش میں آنے پر اب مسکراتے ہوئے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی. موہت نے دانت پیستے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا. وائٹ ٹائلز والا فرنشڈ کمرہ تھا. پھر غصے سے سامنے بیٹھی ردا کی طرف دیکھا. دماغ ابھی بھی قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بھائی کھولو، مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ موہت نے گھور کر اپنے سامنے پرسکون بیٹھی ردا کو دیکھا، جو اپنے گھنگرالے بالوں کی لٹ کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہی تھی اور لٹ سیدھی ہو کر چھوڑنے پر اسپرنگ کی طرح واپس جا رہی تھی. وہ ایک ہاتھ میں لوڈڈ گن پکڑے ہوئے تھی جسے بار بار گھما کر آنکھوں کے آگے لا رہی تھی. چنگم کو چباتے ہوئے وہ بے نیازی سے کھڑی ہوئی.
لب جن پر فاتحانہ مسکراہٹ سجی تھی بار بار چنگم کا غبارہ بنا کر پھوڑ رہے تھے۔ نکاح ہو جانے دو ہمارا، پھر کھول دوں گی تمہیں۔ ردا نے گن کو اس کے گردن کے نیچے رکھ کر اس کے چہرے کو اوپر کرتے ہوئے کہا۔ موہت کے تو جیسے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، سر کو زور سے ہلایا، ایسے جیسے خواب سے جاگنے کی صحیح کر رہا ہو، پر یہ خواب نہیں، حقیقت تھی، وہ سامنے کھڑی تھی اس کے۔ میں ہرگز نکاح نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ کیا بےہودگی ہے یہ، کھولو مجھے فوراً، اب تمہارا ملازم نہیں ہوں میں۔ موہت نے غصے سے گھور کر دیکھتے ہوئے ناگواری سے کہا، جس پر وہ اب کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نکاح تو ہوگا اور آج ہی ہوگا ہمارا۔ ردا نے اس کے بال پکڑ کر اتنی زور سے کھینچے کہ موہت کی بے ساختہ آہ نکلی۔ ظالم تو تھی ہی وہ، پر آج تو ڈاکو رانی جیسا روپ دھارے ہوئے تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ نکاح مائی فٹ، میں تو تمہیں دیکھنا تک نہیں چاہتا۔ موہت نے حقارت سے جواب دیا، ٹھیک ہے پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ نفرت تو میں بھی تم سے اتنی ہی کرتی ہوں جتنی تم مجھ سے۔ ویسے بھی سب کے لیے تو تم ملتان کے لیے نکل چکے ہو، جاب تم چھوڑ چکے ہو، کسی کو کیا پتا چلے گا میں نے قتل کر دیا تمہارا۔ ردا نے گن کو گھماتے ہوئے مزے سے جواب دیا، ڈرانا کسی اور کو اور قتل یہ نہیں کر سکتی تم، کھولو مجھے جنگلی بھینس۔ موہت نے پوری قوت بازوؤں پر لگاتے ہوئے غصے سے کہا، چلو قتل نہیں کر سکتی پر ساری زندگی یوں قید میں تو رکھ ہی سکتی ہوں نا۔ ردا نے کندھے اچکائے اور لبوں کو باہر نکالے پرسکون لہجے میں کہا، چاہتی کیا ہو اب؟ موہت نے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ پوچھا۔ تم نے کہا تھا مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ مطلب کوئی نہیں، صرف تم کرو گے۔ ردا نے مصنوعی بدیسی دکھاتے ہوئے کہا، دماغ ٹھکانے پر نہیں رہا کیا محترمہ، کہ اس پر بھی منوں کے حساب سے چربی چڑھا رکھی ہے؟ مجھ سے زبردستی نکاح کر بھی لوگی، اگلے ہی پل طلاق دے دوں گا تمہیں۔ موہت نے استہزائیہ یہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے جتایا۔ وہ کیا اسے لڑکی سمجھ رہی تھی کہ اغوا کیا اور زبردستی نکاح کر لیا؟ ڈھکن سمجھا ہے کیا؟ حق مہر اتنا لکھواؤں گی کہ طلاق دینے سے اچھا خودکشی کرنے کا سوچو گے؟ ردا نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے چنگم چباتے ہوئے کہا، کھولا مجھے۔ موہت اب چیخا تھا، وہ تو پاگل ہو چکی تھی، بالکل حق مہر والی بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ نکاح کے بعد ہی کھولوں گی۔ ردا نے بڑے آرام سے دو ٹوک جواب دیا اور پھر اسے چیختا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ موہت نے پھر سے اپنے آپ کو کھولنے کی ناکام کوشش کی۔ قبول ہے۔ موہت نے کنکھیوں سے سر پر پسٹلتانے لڑکے کو دیکھا اور دانت پیستے ہوئے سامنے بیٹھے نکاح خواہ کو جواب دیا۔ نکاح خواہ نے مسکراتے ہوئے رجسٹر بند کیا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ 2 کروڑ حق مہر پر نکاح ہوا تھا۔ بیٹے، کسی لڑکی کو دھوکہ دینے سے پہلے یہ یاد رکھنا تھا کہ ہر لڑکی کمزور نہیں ہوتی۔ نکاح خواہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہا۔ موہت نے چونک کر غصے سے سر اٹھایا۔ دھوکہ؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ موہت نے حیرت سے منہ کھولے سوال کیا، جبکہ نکاح خواہ کمرے کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پتہ نہیں موٹی نے کیا کہانی ڈالی تھی نکاح خواہ کے سامنے، جو وہ اسے یوں کہہ کر جا رہا تھا۔ پورا ایک دن اسے یوں ہی باندھ کر رکھا گیا تھا اور بالآخر موہت نے اس سب سے جان چھڑانے کی خاطر نکاح کی حامی بھر لی۔ دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا، بھوک سے برا حال تھا۔ مبارک ہو دولہا بھائی۔ پاس کھڑے آدمی نے اس کے کندھے پر کونی مار کر موہت کو چھیڑا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اور جانے دو مجھے اب۔ موہت نے غصے سے جھاڑتے ہوئے پسٹل کی طرف دیکھا تو دونوں کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ جانے دیتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ باجی حکم کریں گی تب۔ ان میں سے ایک نے آنکھ دبا کر کہا۔ موہت کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ان کو تہس نہس کر دیتا، پر وہ لوگ دستخط کے فوراً بعد اسے پھر سے باندھ چکے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ردا مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ وہی مخصوص حلیہ، جینز، ٹی شرٹ اور گلے میں جھولتا اسکارف، دونوں اطراف سے کندھوں پر گرتے گھنگرالے بال، لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ۔
اور آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیے۔ انہیں کہو کھولے مجھے، موہت نے چیخ کر کہا اور خونخوار نظروں سے گھورا۔ کون سی منحوس گھڑی تھی؟ وہ لاہور آیا تھا، وہ 2 دن سے خود کو کوس رہا تھا۔ کھول دو، ردا نے پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھے۔ دونوں آدمی اشارہ پاتے ہی اب موہت کو کھول رہے تھے۔ مجھے جانا ہے، موہت ایک دم سے اٹھا اور حقارت سے ردا کی طرف دیکھتے ہوئے 2 ٹوک کہا۔ کہاں بھئی؟ کہیں نہیں جا سکتے تم، نکاح ہو گیا ہے ہمارا، اب میں جو کہوں گی وہی کرو گے، ردا نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ ہاتھ اپنے بالوں کی لٹ کو رول کر رہے تھے۔ نکاح؟ موہت نے زور سے طنزیہ کہکا لگایا۔ میں نہیں مانتا اس نکاح کو، موہت نے ناک پھلا کر کہا۔ وہ بھوک اور باندھے رہنے کی وجہ سے بے حال سا تھا، بال بکھرے ہوئے، ہونٹ خشک۔ نہ مانو، تم نہ مانو، لیکن دنیا تو مانے گی، لیگلی۔ اب تم اس موٹی بھینس کے اکلوتے ہسبینڈ ہو جس سے بقول تمہارے کوئی شادی نہیں کر سکتا تھا، ردا نے مزے سے استہزائیہ کہا۔ موہت کا چہرہ زرد سے سرخ ہوا۔ نہیں ہوں میں تمہارا ہسبینڈ، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھتی رہو، اور جانا ہے مجھے اب، موہت نے غصے سے کہا اور ایک طرف پڑے اپنے بیگ کی طرف بڑھا۔ ارے اتنا غصہ؟ ابھی تو تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ، ابھی تو مجھے سب کو بتانا ہے سب۔ ردا پرسکون تھی، جیسے ذہن کو تسکین مل گئی ہو، طاقت کا نشہ تھا یا پھر اپنی تذلیل کے تگڑے جواب کا۔ ابھی نہیں جا سکتے تم کہیں، میرے ساتھ ہی جاؤ گے میرے گھر، ردا نے 2 ٹوک کہا۔ موہت اس پر چھپٹنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ دونوں آدمیوں نے اسے بازوؤں سے دبوچ کر روک لیا۔ کھانا دو میرے مزاجی خدا کو، ردا نے شریر سے لہجے میں کہتے ہوئے دونوں آدمیوں کو کہا اور بڑی ادا سے بالوں کو جھٹکا دیا۔ باجی، مزاجی نہیں مجازی ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے بتیسی نکال کر درستگی کروائی۔ نہیں، یہ میرے مزاجی ہی ہیں، وہ مسکرا کر کہتی بڑے آرام سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ موہت نے ایک خون خوار نگاہ اس پر ڈالی اور پھر پرسوچ نگاہوں سے دونوں آدمیوں کی طرف دیکھا۔ باجی باجی، وہ بھاگ گیا آپ کا مزاجی خدا؟ وہ فون پر نظریں جمائے بیٹھی تھی جب ان دونوں آدمیوں میں سے ایک ہانپتا ہوا سامنے آ کر گویا ہوا۔ ردا ایک جھٹکے سے کرسی پر سے اٹھی، پیشانی پر شکندر آئے۔ وہ کھانے کا کہہ کر ابھی لاؤنج میں آ کر بیٹھی ہی تھی، ارحم سو رہا تھا اور سوچ رہی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کیا؟ اور تم دونوں نے جانے دیا؟ آرام سے، پاگل ہو گیا تم دونوں؟ ردا نے غصے سے سامنے کھڑے شخص کو جھاڑا۔ وہ ایک ہاتھ اپنی کمر پر رکھے ہوئے تھا اور چہرے پر بھی سرخ سا نشان تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ موہت دونوں کی اچھی دھلائی کر کے بھاگا تھا۔ باجی، وہ تو واقعی آپ کا مزاجی خدا ہی نکلا، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہونے کے باوجود ہم دونوں کی کمر توڑ گیا۔ سامنے کھڑے شخص نے اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ دھر کر کراہتے ہوئے کہا۔ ردا نے گھور کر دیکھا۔ کوئی حال نہیں تم دونوں کا، عجیب ہونڈے ہو تم لوگ۔ ردا نے دانت پیستے اور تیزی سے پوچھ کی طرف بڑھی۔ اگر وہ کچھ دیر پہلے ہی نکلا ہوگا تو یہیں کہیں مین ڈور پر بھٹک رہا ہوگا۔ ایسے تو نہیں چھوڑوں گی تمہیں میں۔ وہ اب گاڑی کو پورچ میں سے نکال رہی تھی۔ موہت نے بات ختم کی اور پھر اپنے سامنے ہونک بنی بیٹھی علیزہ کی طرف دیکھا۔ اس نے صرف علیزہ کو اپنی ملتان آمد کی سچائی سے آگاہ کیا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اس فارم ہاؤس سے بچ کر آج صبح ہی ملتان پہنچا تھا۔ بھائی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ؟ علیزہ نے پھٹی آنکھوں سے گھٹی سی چیخ نما آواز نکالی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب موہت سو کر اٹھا اور اس کے کمرے میں آیا۔ سچ ہے یہ، موہت نے سرگوشی کی اور پھر گردن گھما کر کمرے کے داخلی دروازے کی طرف چور نگاہوں سے دیکھا۔ مبادا کوئی اور اس بات سے آگاہ نہ ہو جائے کہ وہ ردا چھوڑ آیا ہے۔ بھائی، یہ آپ نے کیا کیا؟ کتنی دفعہ کہا ہے غصہ پی جایا کریں، ہم جیسوں کو پینا پڑتا ہے ہر جائز اور ناجائز جگہ پر، علیزہ نے پریشان کن لہجے میں سمجھایا۔
چہرہ اتر گیا تھا۔ موہت کی اس 2 ماہ کی ملازمت سے ہی گھر کے حالات بہت بدل گئے تھے۔ پہلے اکیلا سرمد کماتا تھا تو گھر کا خرچ ہی بمشکل نکلتا تھا، پر جب سے موہت کمانا شروع ہوا تھا اور اس کی جاب بھی سرمد سے زیادہ اچھی تھی، 2 ماہ میں ہی گھر کے مالی حالات بدل گئے تھے۔ آہستہ بولو پلیز، موہت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آواز کم رکھنے کے لیے کہا، جو اس کے یوں جاب چھوڑ کر آ جانے پر روحانسی ہو رہی تھی۔ تو کیا ابھی بھائی اور امی کو؟ علیزہ نے پرتجسس سوال کیا۔ وہ دل برداشتہ ہو گئی تھی، ہر اس لڑکی کی طرح جو خود کو شادی کر کے میکہ چھوڑ کر جاتی ہے پر وہاں کی فکریں ساتھ لے آتی ہے۔ ہاں، کچھ نہیں بتایا ابھی، ان دونوں کو یہی کہا ہے تمہاری شادی کے لیے آیا ہوں۔ موہت نے ٹھنڈی سانس بھری۔ علیزہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ بھائی پر بیچارگی سے بات کو ادھورا چھوڑا۔ 1 ہفتے بعد اس کی شادی تھی جس کی تقریباً تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ ابھی چپ نہ، تمہاری شادی کے بعد بتاؤں گا سب کو، ابھی سب ان کو بھی۔ موہت نے خفگی سے پیشانی پر شکن نمودار کیے۔ علیزہ ہنوز سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ پریشان نہ ہو، سب سنبھال لوں گا۔ یہ بتاؤ آپ ہی کب تک آتی ہیں؟ کافی دیر ہو گئی ہے۔ موہت نے فوراً بات کا پینترا بدل کر اس کی توجہ اور طرف مبذول کرانی چاہی۔ علیزہ کی پریشان حال صورت بات بدلنے پر بھی طمانت کا تاثر پیش نہ کر سکی۔ آ جاتی ہیں شام 7 بجے تک، آج ہی دیر ہوئی ہے۔ میری بات ہوئی تھی ابھی ان سے، کہہ رہی تھی کہ سر مہتاب کی کوئی میٹنگ تھی، وہ واپس آتے ہیں تو آتی ہوں۔ علیزہ نے ثانیہ کے نہ آنے کا سبب بتایا۔ موہت بیڈ پر سے اٹھا۔ اچھا چلو تانیہ کو دیکھوں، کہاں ہے؟ لیپ ٹاپ کیسا جا رہا ہے اس کا؟ موہت خفت چھپا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ علیزہ کی بے چین سی صورت اب مزید دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ بھی کیا کرتا؟ ردا میں ملازمت اب اس کے بس سے باہر کی بات تھی، اور اب جو ردا اس کے ساتھ کر چکی تھی، اس کے بعد تو وہ واپس جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مہتاب گاڑی سے باہر نکلا اور تیزی سے پورٹ سے ہوتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کوٹ بازو پر ڈالا ہوا تھا اور ٹائی ڈھیلی ہونے کی وجہ سے گلے میں جھول رہی تھی۔ چہرے پر ہلکے سے خفت کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی آج کچھ فارنرز کے ساتھ میٹنگ تھی جس کی وجہ سے گھر آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ ثانیہ لاؤنج میں موجود تھی۔ ایوا کے بتانے پر وہ اوپری زینہ چڑھتا مناہل کے کمرے میں آیا۔ ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو وہ جو مناہل کے سر کے قریب ایک کوہنی کے بل آدھی بیٹھی آدھی لیٹی سی تھی، جلدی سے سیدھی ہوئی۔ مہتاب کے یوں دستک کے فوراً بعد کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر جلدی سے سر پر دوپٹہ درست کیا۔ سرمد اسے بتا چکا تھا کہ آج اسے زیادہ دیر تک مناہل کے ساتھ رکنا پڑے گا، اس لیے وہ پرسکون تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مہتاب نے خفت سے کہا اور کوٹ ایک طرف پڑی کرسی پر رکھ دیا۔ ثانیہ اب بیڈ پر سے اتر چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، شائستگی سے کہتے ہوئے خفیف سے مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ تھوڑا آگے آئی اور میز پر پڑے اپنے بیگ کو اٹھایا۔ سو گئی ہے کیا؟ مہتاب نے آگے بڑھتے ہوئے مناہل کی طرف دیکھا اور سوال کیا جو بے سود سو رہی تھی۔ جی سو گئی ہے، آپ کو مس کر رہی تھی، بہت مشکل سے سوئی ہے۔ ثانیہ نے مناہل کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا اور بیگ کو کندھے پر لٹکایا۔ اوہ گڈ، بیہیویئر بہتر ہوا اس کا آپ کے ساتھ؟ مہتاب نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ پہلے 3-4 دن تو مناہل اس کے ساتھ بہت زیادہ برا برتاؤ اپنائے ہوئے تھی، اور مہتاب کو اس کی فکر لاحق تھی کہ ثانیہ بھی بورڈنگ اسکول کی طرح مناہل کی طرف سے ہاتھ کھڑے کر لے گی۔ کچھ بہتری ہوئی ہے ایکچولی، روز دیکھتی ہے، اب یہاں تو عادت پڑتی جا رہی ہے اسے۔ ثانیہ نے کندھے پر بیگ درست کرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تھینک یو مس ثانیہ، الفاظ نہیں ہے میرے پاس، بہت بڑی پریشانی تھی مجھے، بہت بڑا بوجھ تھا جو ختم ہو گیا میرے سر پر سے۔ مہتاب نے سر جھکا کر تشکر آمیز لہجے میں شکریہ ادا کیا۔ تھینک یو کس بات کا؟ سر میری ڈیوٹی ہے یہ سب کرنا۔ ثانیہ نے بات کی تردید کی۔ اسے مہتاب کا یوں مشکور ہونا نادم کر گیا۔ وہ اس کو اس سب کے لیے اچھا خاصا معاوضہ ادا کر رہا تھا۔
ہاں، شروع کے 2-3 دن وہ اچاٹ ہوئی تھی کیونکہ اس کو لگا تھا کہ اس کی تنہائی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، پر پھر اس نے مناہل کے سب کام خود سے کرنے شروع کر دیے۔ اس کے کپڑے پریس کرنا، الماری میں سیٹ کرنا، اس کو اسکول کے لیے تیار کرنا، لنچ باکس بنانا، اسکول سے لے کر آنا، اسے پڑھانا، اس کے ساتھ کھیلنا، اس سب میں وہ کافی مصروف ہو گئی تھی کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اگر مہتاب ملک اسے اس سب کا اتنا معاوضہ ادا کر رہا ہے تو وہ اسے بھی اس کے مطابق دل سے اپنی ڈیوٹی نبھانی چاہیے۔ جی، پر فرض ہر کوئی دل سے نہیں نبھاتا، مہتاب نے مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بہت سادہ سی بے حد سنجیدہ لڑکی تھی، لبوں پر اگر کبھی کبھار مسکراہٹ آتی بھی تو آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیتی۔ اس کو دیکھ کر مہتاب کو اپنا غم چھوٹا لگنے لگتا۔ چلیں، منصور ویٹ کر رہا ہے آپ کا۔ وہ مہتاب کے یوں یکٹک دیکھنے پر پریشان سی ہوئی تو مہتاب نے فوراً سر جھٹک کر ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈرائیور کو بتایا۔ ثانیہ اس بات میں سر ہلاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تابندہ بیگم اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ٹھٹک کر رکی اور آنکھوں کو حد درجہ سکوڑ کر کھانے کی ٹرالی کو گھورا۔ سسی ٹرالی ردا کے کمرے کی طرف دھکیلتی ہوئی جا رہی تھی۔ ٹرالی پاستا، پیزا اور کیک سے سجی ہوئی تھی۔ رک جاؤ یہیں، یہ سب کدھر جا رہا ہے؟ تابندہ بیگم نے پیشانی پر بل ڈالے ملازمہ کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے پوچھا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ اس طرح کی ایک ٹرالی تقریباً دوپہر 12 بجے بھی ردا کے کمرے میں گئی تھی۔ بیوی جی، ردا بیوی کے کمرے میں، ان کو بھوک لگی ہے۔ سسی نے ٹرالی کے ہینڈل پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے جھجک کر جواب دیا کیونکہ ردا نے اسے خاص تائید کی تھی کہ تابندہ بیگم کی نظروں سے چھپ چھپا کر لانا، پر اچانک وہ کمرے سے باہر نکل آئیں گی اس بات کا اندازہ نہیں تھا سسی کو۔ تابندہ بیگم کی پیشانی پر شکن بڑھ گئے، جلدی سے آگے بڑھی۔ پیچھے ہو، نہیں جائے گا کچھ بھی، مجھے دو ذرا۔ سسی کو ہاتھ سے دور کرتی وہ ٹرالی کو ایک طرف لاؤنج پہ لگا چکی تھی۔ گھور کر پریشان سی کھڑی سسی کو ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے جانے کا کہا۔ یہ سارے ملازم گاؤں سے آتے تھے جو دن رات ملک ہاؤس میں رہتے تھے، اس لیے تابندہ بیگم کی وقت بر وقت بولی گئی باتوں کو بخوبی سمجھ لیتے تھے۔ سسی سر جھکائے ایک طرف ہوئی اور خود وہ غصے میں بھری ردا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ بلال کے ردا سے شادی پر انکار نے انہیں پہلے ہی بہت پریشان کر رکھا تھا۔ اوپر سے ردا کو ایک ہفتے سے پتہ نہیں کیا ہوا تھا، وہ آفس نہیں جا رہی تھی اور معمول سے بھی زیادہ کھانے لگی تھی۔ بلال تابندہ بیگم کا بھتیجا تھا جو باہر مقیم تھا، اچھا خاصا خوبرو اور پڑھا لکھا، جس نے ردا سے شادی کے لیے صاف انکار کر دیا تھا، اور یہ بات تابندہ بیگم کی راتوں کی نیند اڑا چکی تھی۔ غصے میں بھری ردا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ردا بڑے مزے سے ڈھیلے سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس سامنے لگی ٹی وی پر نظریں جمائے لیٹی ہوئی تھی۔ بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں زیادہ سونے کے سبب سوزش لیے ہوئے تھی۔ تابندہ بیگم دانت پیس کر گھورتی ہوئی آگے بڑھی۔ ردا، کیا ہو رہا ہے یہ بیٹا؟ ترک کر پوچھا، جس پر ٹی وی میں مگن ردا نے بیزاری سے گردن گھما کر تابندہ بیگم کی طرف دیکھا۔ وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ ردا نے افسوس سے سر ہلایا۔ مما، آپ نے روک دیا ہوگا سسی کو۔ ایز یوزول کیوں کرتی ہیں آپ ایسا؟ مجھے بھوک لگی ہے، بلائیں سسی کو۔ ردا نے پیشانی پر بل ڈالے غصے سے کہا۔ موہت کے یوں نکاح کے بعد بھاگ جانے نے اسے بے حد بے چین کر دیا تھا۔ کیا فائدہ ہوا تھا اسے یوں نکاح کرنے کا؟ وہ تو بھاگ گیا تھا۔ اسے ایک پل چین نہیں تھا، نہ تو آفس جانے کو دل کر رہا تھا اور نہ کسی اور کام کو، فقط پریشانی میں بھوک بڑھ گئی تھی اور وزن بھی۔ ہاں، روک دیا۔ تیسری دفعہ یہ گنبلا تمہارے کمرے میں آ رہا تھا۔ تابندہ بیگم نے آواز کو اونچا رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ غصہ دکھایا، اور ان کا غصہ جتنا بڑھتا تھا اتنے ہی عجیب و غریب الفاظ میں اضافہ ہوتا تھا۔ وہ گنبلا نہیں ہے مما، پاستا اور پیزا ہے۔ ردا نے بچوں کی طرح رونے والی صورت بنائے جواب دیا۔ سوچ کر بھوک عروج پر تھی جو برداشت سے باہر تھی۔ نہیں کھانا تم نے ایسا ویسا کچھ بھی؟ اپنی فکر نہیں ہے تمہیں کوئی؟ تابندہ بیگم نے سخت لہجے میں منع کیا۔
بہت فکر ہے مجھے خود کی، آپ بس نہ کیا کریں میری فکر۔ رضا نے خفگی اور غصے کے ملے جلے لہجے میں جواب دیا اور کمفرٹر کو خود پر سے ایک طرف کرتی بیڈ سے اٹھی۔ کیوں نہ کروں بھائی، ماں جو اللہ نے بنا دیا، میری قسمت کم؟ تابندہ بیگم نے غصے سے کہا اور آگے بڑھ کر اس کے کمرے کی بکھری چیزوں کو درست کرنا شروع کیا۔ لیپ ٹاپ کو بند کیا اور بیڈ کی سائڈ میز پر رکھا، بکھرے کشن ایک طرف کیے۔ رضا کا یوں کمرے کی ہو کر رہ جانا ان کے لیے تشویشناک تھا۔ مما پلیز اس وقت نہ کریں اپنی قسمت پر بین، مجھے بھوک لگی ہے۔ سسی سسی، وہ اب لازمہ کو آوازیں لگاتی کمرے کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ تابندہ بیگم تیزی سے اسے روکنے کی خاطر آگے بڑھی۔ لگتی رہے، ادھر بیٹھو، آفس کیوں نہیں جا رہی ہو؟ تابندہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور اپنے پاس صوفے پر بٹھایا۔ رضا نے آنکھیں گھما کر گہری سانس باہر انڈیلی۔ بس نہیں دل چاہ رہا مما، رضا نے بیزار صورت بنائے جواب دیا۔ تابندہ بیگم نے کنکھیوں سے اس کا جائزہ لیا، بکھرے سے بال، افسردہ سا چہرہ، کہیں اس کو پیار تو نہیں ہو گیا کسی سے؟ چپاک سے ذہن میں خیال امڈا۔ کیا ہوا، دل کو کسی لڑکے کا چکر تو نہیں؟ تابندہ بیگم نے ایک ابرو چڑھائے تشویش سے پوچھا اور پھر اسی لمحے ارحم کا سراپا ذہن میں ابھرا۔ پلیز اس ارحم کا نام نہ لینا، زہر لگتا ہے مجھے۔ اس سے پہلے کہ رضا کچھ کہتی، وہ خود ساختہ خیال پر اچھل کر گویا ہوئی۔ ارحم ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، وہ آدھا انگریز تھا۔ اس طرح کے لوگ تابندہ بیگم کو کم ہضم ہوتے تھے۔ مما ارحم نہیں ہے وہ، رضا نے چڑھ کر جواب دیا۔ وہ پہلے ہی الجھی ہوئی تھی، بدلے کی آگ تن بدن کو سلگائے ہوئے تھی، اوپر سے تابندہ بیگم کے عجیب و غریب خیالات اس کو زج کر رہے تھے۔ مطلب کوئی اور ہے؟ تابندہ بیگم نے فوراً اس کے جواب کو چکھ لیا اور تھوڑی پر ہاتھ رکھے آنکھوں کو سکوڑ کر سر ہلایا۔ مما، رضا نے دانت پیس کر کہتے ہوئے خفگی سے گھورا تو وہ بدمزہ سی صورت بنا کر رہ گئی۔ اچھا سنیں، میں بھاگ کے پاس ملتان جا رہی ہوں کچھ دن کے لیے، رضا نے موبائل اسکرین پر نظریں جمائے مگن سے انداز میں بتایا۔ وہ ملتان جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ موہت کیا سمجھتا تھا وہ اتنی آسانی سے اس سے بچ کر نکل جائے گا؟ ملتان کا لڑکا ہے، پنجابی ہے، بس یہ بتا دو مجھے، پیار بھی کرتا ہے تمہارے ساتھ؟ تابندہ بیگم کی سوئی وہیں کہیں اٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال کر ڈالے۔ رضا نے بغور ان کو دیکھا اور پھر آنکھوں کو سکوڑ کر پرسوچ لہجے میں گویا ہوئی۔ نہیں، نفرت کرتا ہے۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے رضا کے قدموں کی رفتار سامنے موجود نفس کو دیکھ کر کم ہوئی۔ وہ رات کی پرواز سے ملتان پہنچی تھی اور اب تقریباً دن کے 1 بجے سو کر اٹھی تھی۔ ناشتہ کرنے کی غرض سے نیچے آئی تو سامنے لاؤنج میں ثانیہ کو دیکھ کر حیرت سے قدم تھمے۔ ثانیہ مناہل کو لنچ کروا رہی تھی۔ مناہل کچھ دیر پہلے ہی اسکول سے واپس آئی تھی۔ رضا کی حیرت کا موجب ثانیہ کا حلیہ تھا، وہ کہیں سے بھی ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ خوش شکل، خوش لباس اور پرکشش شخصیت کی مالک سامنے بیٹھی لڑکی گھر کی کوئی ملازمہ ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ یوں ہی حیرت میں ڈوبی جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو ثانیہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایوا ثانیہ کو پہلے ہی رضا کی آمد کا پتا چکی تھی، اس لیے اس کی آنکھوں میں رضا کو دیکھ کر کوئی حیرانگی نہیں تھی۔ السلام علیکم، ثانیہ نے مسکرا کر شائستگی سے سلام میں پہل کی تو رضا پرتجسس سے آگے بڑھی۔ وعلیکم السلام، آپ؟ سوالیہ نظروں سے ثانیہ کو بغور دیکھتے ہوئے فکرہ ادھورا چھوڑا۔ میں مناہل کی کیئر ٹیکر ہوں، ثانیہ نے ہنوز ملائم سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے جواب دیا۔ وہ ستائشی نگاہوں سے رضا کا جائزہ لے رہی تھی۔ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس بھری سی جسامت کی لڑکی جو بے حد خوبصورت تھی، اس کے تیکھے نقوش اور دودھ جیسی سفید رنگت جدید طرز کا فیشن اس پر خوب جچ رہا تھا، جس کو دل میں ثانیہ سراہے بنا نہ رہ سکی۔ اوہ آئی سی، رضا نے پرسوچ سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا اور آگے بڑھی۔ پھپھو کی جان کیا کر رہی ہے بھائی؟ محبت سے مناہل کی طرف بڑھی جو پہلے سے ہی رضا کو دیکھ کر صوفے پر سے اٹھ گئی تھی اور اب وہ رضا کی گود میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اور ثانیہ مسکراتے ہوئے
ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کرو گی گھر اکیلی رہ کر؟ چلو ساتھ۔ مہتاب نے موبائل پر مصروف ردا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ساتھ جانے کی پیشکش کی۔ وہ جو مہتاب سے موہت کے متعلق معلومات لینے کی غرض سے اس کے کمرے میں آئی تھی، اس کو کسی شادی کی تقریب کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر ارادہ بدل گئی۔ مہتاب اب اسے بھی شادی کی تقریب پر ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا۔ ردا نے بیزار سی صورت بنائے موبائل پر سے نظر اٹھائی۔ بھا، آپ کو پتا ہے نا میں کہاں جاتی ہوں ایسے فنکشنز پر؟ بے دلی سے جواب دے کر پھر سے موبائل پر نظریں جمائیں۔ اسے ملتان آئے دوسرا دن تھا۔ چل کر تو دیکھو، یہ ہماری شادیوں سے بہت مختلف ہے، تمہیں مزہ آئے گا، یقین کرو۔ مہتاب نے کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ردا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ فیس بک پر موہت عالمگیر کو تلاش کرنے میں مصروف تھی اور جناب مل گئے تھے۔ فیس بک کے ڈسپلے پک پر وہ مسکراتا ہوا اس کا خون تک جلا گیا۔ چشمش کہیں کا، دانت پیس کر کوسا۔ ارے وہ لڑکا نہیں جس کا کہا تھا تمہیں ایک دفعہ کہ میرے دوست کا بھائی ہے، معاف کر دو اسے؟ اسی کی سسٹر کی شادی ہے، ثانیہ اسی کی بہن ہے۔ اسی کی سسٹر کی شادی ہے، ثانیہ بھی اس کی بڑی بہن ہے۔ مہتاب نے الماری سے کوٹ پینٹ نکالا اور اچانک کچھ یاد آ جانے پر پرجوش انداز میں ردا سے مخاطب ہوا۔ ردا نے چونک کر اوپر نظر اٹھائی۔ اوہ تو محترم پکڑے گئے۔ معنی خیز مسکراہٹ کو لبوں پر مزین کیا۔ اس کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی آنکھیں سکوڑے بیٹھی تھی جب ایوا کمرے کا داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ مناہل بھی تھی جس کو شاید وہ تقریب کے لیے تیار کیے اندر لا رہی تھی۔ ثانیہ آج علیزے کی شادی کی وجہ سے نہیں آئی تھی۔ ردا کو اس بات کا تو علم ہو گیا تھا کہ ثانیہ کی بہن کی شادی ہے جہاں مہتاب جا رہا ہے، پر ثانیہ ہی موہت کی بہن ہے ابھی ابھی پتا چلا تھا۔ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور مناہل کی طرف بڑھی۔ ارے میرا بچہ جا رہا ہے، میں بھی چلتی ہوں نا۔ ابھی آئی ریڈی ہو کر۔ گھٹنوں کے بل جھک کر مناہل کے گال پر بوسہ دیا اور چٹکی بجاتے ہوئے مہتاب کی طرف دیکھا جو بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجا گیا۔ ردا؟ وہ کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی جب پیچھے سے مہتاب نے پکارا۔ وہ چہک کر مڑی۔ وہ پینٹ شرٹ؟ مہتاب نے التجائی لہجے میں اسے پینٹ شرٹ پہننے سے منع کیا تو وہ چہک کر سر کو تائید میں ہلا گئی۔ اوکے سمجھ گئی، لانگ فراک پہن لیتی ہوں۔ جلدی سے پرجوش ہو کر جواب دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شادی کے سارے انتظامات نپٹا کر موہت اب شادی ہال پہنچا تھا۔ گہرے گرے رنگ کے کوٹ پینٹ پر اناری سرخ رنگ کی ٹائی ناٹ لگائے وہ نکھرا نکھرا سا مسکراتا ہوا شادی ہال میں داخل ہوا۔ بڑے خوشگوار انداز میں اسٹیج کا رخ کیا۔ رستے میں تمام رشتہ داروں کو سلام کرتا ہوا وہ اسٹیج کے قریب پہنچا تو بڑھتے قدم اور لبوں پر بھری مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی۔ سامنے ردا اسٹیج پر باوقار انداز میں علیزے کے بالکل برابر میں براجمان تھی۔ او تیری بے ساختہ خود ساختہ سرگوشی کی سرخ رنگ کی پاؤں تک آتی فراک میں اس کے بھرے بھرے بازو فراک کے آستینوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایک طرف کندھے پر جھولتا دوپٹہ جس سے وہ بے نیاز تھی، جاذب نظر میک اپ کیے وہ صورت سے بہت خوبصورت دو فضاؤں کو مات دے رہی تھی۔ موہت کے تو جیسے قدم جم گئے تھے، حالت ایسی کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ ردا جو علیزے سے محو گفتگو تھی اچانک سامنے مجسم بنے موہت پر نظر پڑتے ہی استہزائیہ مسکرا دی۔ موہت جھٹکا کھا کر مڑا اور گڑبڑا کر تیز تیز قدم اٹھاتا ایک طرف چل دیا۔ یہ بھینس کہاں سے آ ٹپکی؟ خون اور ہونٹ ایک ساتھ خشک ہو گئے تھے تو گلے میں بھی کوئی کانٹے سے چپ گئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ خود سے ہی سوال کرتا وہ ہال کے ایک کونے میں چہرے کا رخ موڑے کھڑا تھا جب عقب سے ملائم سی نسوانی آواز ابھری، ہیلو ہسبینڈ۔ موہت کرنٹ کھا کر مڑا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیے اور لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ موہت نے دانت پیستے ہوئے اس کے یوں بے باکی سے ہسبینڈ کہنے پر گھبرا کر ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔
وہی جو سب کر رہے ہیں، شادی اٹینڈ۔ ردا نے سینے پر باندھے ہاتھ کھول کر کندھے اچکائے، پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ موہت اس کے اس پرسکون انداز پر جل بھن گیا۔ ردا نے مسکراہٹ دبائی، موہت کی یہ حالت اسے سکون بخش رہی تھی۔ اوکے تو کرو اٹینڈ، میرے پاس کیوں آئی ہو؟ اور ڈونٹ کال می ہسبینڈ اگین، انڈرسٹینڈ؟ موہت نے انگشت انگلی اس کی آنکھوں کے آگے تان کر خبردار کیا۔ وہ کھلکھلا دی۔ یہی سب کرنا چاہتی تھی وہ اس کے ساتھ۔ پل پل کرتا موہت اس کی ذہنی اذیت کی تسکین کا باعث تھا۔ ہسبینڈ کو ہسبینڈ نہ کہوں تو اور کیا بولوں؟ مصنوعی لاڑ سے پلکیں چپکائیں، بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے دوپٹہ کندھے پر درست کیا۔ موہت نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ جسٹ شٹ اپ، دیکھو۔ آواز کو قدرے آہستہ رکھتے ہوئے وہ ابھی اسے اچھی خاصی سنانے کی غرض سے تھوڑا قریب ہوا ہی تھا کہ اپنے پیچھے سے سرمد کی آواز سن کر چٹپٹا کر رک گیا۔ ہیلو میم ردا۔ سرمد اب اس کے بالکل بغل میں کھڑا تھا۔ اس کا انداز ردا کے لیے بے حد احترام لیے ہوئے تھا۔ موہت کی سانس اٹک کر رہ گئی۔ کچھ پک نہ دے یہ بھائی کو۔ ہیلو۔ ردا نے مسکراتے ہوئے سرمد کی طرف دیکھا۔ میں موہت کا بڑا بھائی سرمد۔ سرمد نے خوشگوار لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ ردا نے مسکرا کر سر ہلانے پر اکتفا کیا کیونکہ سرمد اگلا سوال فوراً ہی پوچھ چکا تھا، جس کو سنتے ہی موہت کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میم کیسا جا رہا ہے یہ؟ اب تو کوئی پرابلم کریٹ نہیں کی نا اس نے؟ سرمد شائستگی سے ردا سے پوچھ رہا تھا، جس کی آنکھیں اس سوال کی وجہ سے سامنے کھڑے نفس کی حالت پر چمک اٹھی تھی۔ پرابلم؟ زیر لب لفظ کو دہراتے موہت کی طرف دیکھا، جو دھیرے سے مطلب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے سر کو نفی میں جنبش دے رہا تھا۔ نہیں کوئی پرابلم نہیں، انفیکٹ میں نے تو پروموشن کر دی ہے ان کی۔ ردا نے کندھے اچکا کر فوراً بات کو سنبھالا اور ساتھ ہی اگلا بم پھوڑا، جس پر موہت کی آنکھوں کے ساتھ منہ بھی کھل گیا۔ بے ساختہ ہاتھ ماتھے پر افسوس سے مارا۔ واٹ پروموشن؟ سرمد نے حیرت سے منہ کھولے موہت کی طرف دیکھا، جو اس پروموشن والی بات پر ہاتھ پاؤں پھلائے کھڑا تھا اور اب سرمد کے یوں دیکھنے پر بوکھلا سا گیا۔ موہت تم نے بتایا کیوں نہیں؟ سرمد نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے شکوہ کرتے ہوئے پوچھا۔ موہت نے گڑبڑا کر جواب دیا، واہ بھائی، وہ بھائی سرپرائز دینا تھا آپ کو۔ سرپرائز؟ وہ مشکل بات کو سنبھالا، جس پر ردا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی معنی خیز ہنسی کو چھپایا۔ میم تھینک یو سو مچ۔ سرمد نے ردا کی طرف رخ موڑے تشکر آمیز لہجے میں شکریہ ادا کیا، جبکہ موہت کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ موٹی بھینس میری بے بسی کے مزے لے رہی ہے، چڑھ کر سوچا۔ سرمد؟ کچھ دور کھڑی صالح نے سرمد کو پکارا تو تینوں نے نظریں گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ صالح شاید سرمد کو کسی کام سے بلا رہی تھی۔ ایکسکیوز می۔ سرمد نے مودبانہ کہتے ہوئے اجازت طلب نظروں سے ردا کی طرف دیکھا اور صالح کی طرف بڑھ گیا۔ موہت کی پروموشن کی خبر اس کی خوشی کو دوبالا کر گئی تھی۔ تو تم نے ابھی تک ان کو؟ سرمد کے جاتے ہی ردا نے تمسکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ سرمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کرنا چاہا تو موہت نے غصے سے بات کاٹ دی۔ بتا دوں گا، ڈونٹ وری۔ موہت نے ناک پھلا کر کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ بتا بھی دینا چاہیے، نکاح ویسے بھی چھپا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ ردا نے مزے سے بات کو دوسرا رخ دیا، جس پر موہت تنک کر گویا ہوا۔ ردا کو چھوڑ چکا ہوں میں، یہ بتانا ہے بس بھائی کو۔ ایکسکیوز می، کون سا نکاح؟ میں جاب کی بات کر رہا ہوں۔ موہت نے غصے سے جواب دیا۔ یس، ردا کو چھوڑ کر ردا کو اپنا لیا ہے۔ ردا تو پورے جوش میں چہک رہی تھی۔ موہت کا ضبط ختم ہو رہا تھا، جس کو وہ مشکل قائم رکھے ہوئے تھا۔ دیکھو، اس دن میں زیادہ بول گیا تھا، اس لیے سوری۔ اب تم بھی ختم کرو یہ سب۔ موہت کا چہرہ ضبط کے عالم میں سرخ تھا،
تو ناک کے نتنے بھی غصے کو برداشت کرتے ہوئے پھول رہے تھے. تو کر دو تم ختم, دے دو طلاق, سمپل. ردا نے پرسکون لہجے میں حل پیش کیا. موہت نے پیشانی پر شکن میں اضافہ کیا اور ارد گرد لوگوں کی موجودگی کے پیش نظر دیکھا. میں نہیں دوں گا طلاق, تم کھلا لو اور ختم کرو یہ تماشا. میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا تم نے یہ سب کیا تھا میرے ساتھ. موہت نے لہجے کو حد درجہ پرسکون رکھتے ہوئے اپنی طرف سے اس پر احسان کیا. ردا نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے زہر خون لہجہ اپنایا. واہ واہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے. تمہیں کیا لگتا ہے مسٹر موہت عالمگیر, تمہاری اتنی سی معذرت پر میں کہوں گی ہائے کتنا اچھا ہے, مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. بھول ہے تمہاری. اب وہ انگلی اٹھائے ہوئے تھی. موہت حیرت سے دیکھتا ہوا اسے دماغی مریض مان چکا تھا. ڈیئر ہسبینڈ, پنگا غلط جگہ لے بیٹھے ہو. تم ردا کی ڈکشنری میں زبان سے نکلے الفاظ ڈیئر ہسبینڈ, پنگا غلط جگہ لے بیٹھے ہو تم. ردا کی ڈکشنری میں زبان سے نکلے الفاظ کمان سے نکلے تیر کے مترادف ہیں. بڑے غرور سے کہتے ہوئے بالوں کو جھٹکا. اس کے یوں مغرورانہ انداز پر موہت تیوری چڑھائے گویا ہوا. اوہ اچھا, تو یہ سن لو مس ردا ملک, اس سو کالڈ نکاح سے میرا گھنٹا کچھ نہیں اکھاڑ سکتی تم. میں اس نکاح کو نہ تو آج مانتا ہوں اور نہ کبھی مانوں گا. تم گھومتی رہو زبردستی کا نکاح نامہ گلے میں لٹکا کے. موہت نے بات کو ختم کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے لاپرواہی سے کندھے اچکائے. مائنڈ یور لینگویج, یہ گھنٹا, یہ اکھاڑ, آئی ہیٹ دس ٹپوری لینگویج. اور سوچ ہے یہ تمہاری کہ میں تمہارے نکاح میں یوں آرام سے بیٹھی رہوں گی اور تم خود کو میرے سو کالڈ ہسبینڈ سمجھ کر آزاد گھومتے رہو گے. جسٹ ویٹ اینڈ واچ, میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ. ردا نے دانت پیستے ہوئے پھر سے دھمکایا. موہت نے غصے سے ہاتھ ہوا میں معلق کیا. اے لسن, یہ دھمکی اپنے پاس رکھ, سمجھی. یو جسٹ ویٹ اینڈ واچ. اللہ کے بعد ڈرتا میں صرف اپنے گھر والوں سے ہوں, اور اب میری بھی یہ ضد ہے. نہ تو تمہیں طلاق دوں گا اور نہ ہی کبھی اس نکاح کو تسلیم کروں گا. جا جو کرنا ہے کرتی پھر. موہت کا غصہ اب عروج پر تھا. ردا کو اس کا انداز تپا گیا. ہاں چلو پھر دیکھتے ہیں کون جیتے گا. اس سال کے اندر تم خود نہ صرف اس نکاح کو تسلیم کرو گے بلکہ سب کے سامنے میرے ساتھ میرے شوہر بن کر رہو گے بھی. ردا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا. جا ایسا 100 سالوں میں نہیں ہوگا. نیور ایور. موہت نے ارد گرد دیکھ کر ناک چڑھائی اور ساتھ ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہا. اوکے تو گیم شروع ہوتی ہے اب, تم اب دیکھتے جاؤ. ردا نے آنکھیں سکوڑے غصے سے کہا اور پھر ایک جھٹکے سے مڑتی وہاں سے چل دی. آئی بڑی تمہارا شوہر بننے سے, اچھا خودکشی نہ کر لوں. موہت نے منہ چڑھایا اور بدمزہ سی صورت بنائے وہاں سے ایک طرف چل دیا. بظاہر تو بہت بڑی تڑی لگا دی تھی اس نے ردا کو, پر اندر سے ایک کھٹکا تھا. اب کیا کرنے والی ہے یہ موٹی. اسی ڈر کے باعث وہ بار بار چور نگاہوں سے اس کی حرکات اور سکنات کو نوٹ کر رہا تھا. علیزے کے نکاح کے بعد اب ہال میں کھانا لگ چکا تھا. تمام لوگ اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کر ایک طرف سجی کھانے کی مختلف ڈشز میں سے کھانا اپنی پلیٹوں میں ڈال رہے تھے. وہ یوں ہی انتظامات کو جانچتا ہوا ایک طرف کھڑا تھا جبکہ تانیہ پوری بانچھیں نکالے اس کے قریب آ گئی. بھائی آپ کو پتا ہے مہتاب سر نے علیزہ آپی کو کتنی سلامی دی ہے. تانیہ نے اچک کر موہت کے کان میں سرگوشی کی. موہت نے سینے پر ہاتھ باندھے لمحہ بھر کے لیے نگاہوں کا زاویہ بدل کر تانیہ کی طرف دیکھا جو اسے بتانے کو بےتاب کھڑی تھی اور پھر اس کے پوچھنے سے پہلے ہی گویا ہوئی. پورا 1 لاکھ. تانیہ پرجوش پوری آنکھیں کھولے بتا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ستائشی چمک تھی. تانیہ نے وہی چمک موہت کی آنکھوں میں دیکھنی چاہی پر وہ تو ہنوز سپاٹ چہرے کے ساتھ سامنے نظریں جمائے کھڑا تھا. حیرت نہیں ہوئی بھائی؟ تانیہ نے موہت کا بازو ہلا کر پوچھا. نہیں, وہ پورا کر تو رہی ہے 1 لاکھ. پلیٹ دیکھ ذرا اس کی. موہت نے ہنوز سامنے ردا پر نظریں جمائے سپاٹ لہجے میں معنی خیز جواب دیا تو تانیہ نے
اس کی نظروں کے تعاقب میں سامنے دیکھا ردا چاولوں کی بھری پلیٹ پر ایک طرف روسٹ چکن رکھ چکی تھی۔ شام کے 5 بجے کا وقت تھا جب ردا کمرے سے باہر نکلی۔ آج اتوار تھا تو مہتاب کو گھر میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی سوچ کے زیر اثر وہ مہتاب کو تلاش کرتی ہوئی باہر آئی تو وہ لان میں براجمان تھا۔ ردا نے کنکھیوں سے اخبار کے مطالعے میں مگن مہتاب کو دیکھا اور پھر کچھ دور مناہل کے ساتھ لان میں کھیلتی ثانیہ کو۔ مناہل بھاگ رہی تھی اور ثانیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسے پکڑنے کی مصنوعی کوشش کر رہی تھی، جس پر وہ کھلکھلا کر آگے آگے بھاگی جا رہی تھی۔ علیزہ کی شادی کے بعد آج دوسرا روز تھا اور ثانیہ دوسرے روز ہی آ گئی تھی۔ اگرچہ مہتاب نے اسے منع بھی کیا تھا لیکن وہ مناہل کی خاطر چھٹی کرنے پر رضامند نہیں ہوئی۔ ایک دم سے ذہن میں بنائے گئے تمام منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا سوچ کر وہ آگے بڑھی۔ موہت کی اکڑ اور باتیں سکون اور چین برباد کیے ہوئے تھی۔ مہتاب نے اسے لان میں آتا دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ سجائی۔ وہ اب مہتاب کے بالکل پاس کرسی پر براجمان ہوئی۔ مہتاب اب پھر سے اخبار پڑھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ ردا نے کچھ دیر یوں ہی لفظوں کو ذہن میں ترتیب دیا اور پھر بالوں کو بڑی ادا سے کندھے پر سے جھٹکتے ہوئے گلا صاف کیا۔ بھا، میں سوچ رہی تھی کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ردا کی بات پر مہتاب نے چونک کر اخبار پر سے نگاہیں اٹھائے اس کی طرف دیکھا جو گہری سوچ میں آنکھیں سکیڑے ہوئے تھی۔ ہیں؟ کیوں بھائی؟ تم کیوں یہ سوچ رہی تھی؟ اس کی کیوں ضرورت پیش آئی تمہیں؟ مہتاب نے ہنستے ہوئے اس کی بات کو مذاق میں لیا۔ ضرورت تو بہت ہے، دیکھیں نا منال کی دیکھ بھال کے لیے آپ کتنے پریشان ہیں۔ ردا نے کچھ دور مناہل پر نظر جمائے پریشان کن لہجہ اپنایا۔ ارے نہیں بھائی، اب تو بالکل پریشان نہیں ہوں، ثانیہ ہے تو۔ مہتاب نے پرسکون لہجے میں جواب دیا اور خود بھی ثانیہ اور مناہل پر نظریں جمائی۔ ثانیہ اب مناہل کو جھولے دے رہی تھی۔ ثانیہ زدہ تو نہیں ہے نا مناہل کے ساتھ؟ ردا نے آئیبرو چڑھائے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر مہتاب نے ناسمجھی میں تیوری چڑھائی۔ مطلب؟ وہ اب ردا کی طرف اس کے اس معنی خیز جملے کا مطلب پوچھ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ اس دن شادی پر مجھے پتا چلا اس کے گھر والے رشتہ دیکھ رہے ہیں، جلد ہی شادی ہو جائے گی اس کی۔ ردا نے کندھے اچکائے، حقیقت سے آگاہی بخشی۔ وہ یہ بات بالکل سچ کہہ رہی تھی کیونکہ علیزہ سے باتوں کے دوران علیزہ اسے بتا چکی تھی کہ ثانیہ کے رشتے تو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ، پر وہ شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہی۔ ردا کی اس بات پر مہتاب بھی جیسے سوچنے پر مجبور ہوا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اچانک پرسکون دل میں بے کلی سی بڑھنے لگی اور مناہل کی پریشانی پھر سے سر اٹھانے لگی۔ تو اس لیے ہی کہہ رہی ہوں آپ ہی مناہل کے لیے کچھ سوچیں، دوسری شادی کر لیں۔ ردا نے اپنی بات کہہ کر بغور مہتاب کے چہرے کا جائزہ لیا جس کی پیشانی پر اب گہری سوچوں کی لکیریں تھیں۔ نہیں، مناہل ایکسپٹ نہیں کرے گی کسی کو، وہ تو ثانیہ کے ساتھ اب جا کر تھوڑا بہت اٹیچ ہوئی ہے۔ مہتاب نے پرسوچ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تردید کی۔ ہاں تو کسی اور کے ساتھ بھی ہو جائے گی نا اٹیچ؟ ردا نے فوراً جواب دیا۔ نہیں بھائی، کون ہو کیسی ہو، کوئی ثانیہ جیسی تو نہیں ہو سکتی۔ مہتاب نے پریشان کن لہجے میں پیشانی پر شکن ڈالے اپنے دل کے ڈر کو ظاہر کیا۔ ایگزیکٹلی، ہر کوئی ثانیہ جیسی تو نہیں ہو سکتی، تو آپ ایسا کریں ثانیہ سے ہی شادی کر لیں۔ ردا نے فوراً اپنا ساری رات لگا کر سوچا ہوا حل ڈیٹ سے پیش کیا تو مہتاب نے چونک کر دیکھا۔ واٹ؟ حیرت سے منہ کھل گیا۔ وہ کتنے آرام سے اتنی بڑی بات کہہ گئی تھی۔ یس، شادی کر لیں ثانیہ سے، شی از پرفیکٹ۔ ایسی کوئی دوسری نہیں ملے گی جو مناہل کو یوں اپنائیت دے۔ ردا نے مہتاب کو قائل کرنے کی کوشش کی جس پر وہ پہلے تو گڑبڑایا، پھر سامنے دیکھتا ہوا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ردا دل ہی دل میں خوش ہوتی اب مہتاب کی سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج ہلکے فیروزی رنگ کے سادہ سے جوڑے میں ملبوس سادہ سی لڑکی کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مخلص پن پر تو اسے کوئی شک نہیں تھا۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں ہی وہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا چکا تھا۔ سوچیں اور میں تو بابا کو بھی بلا چکی ہوں۔ ردا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ردا کی اگلی بات نے پھر سے مہتاب کو چونکنے پر مجبور کیا۔ وہ اچھل کر سیدھا ہوا۔ کیا؟ کیوں؟ بابا کو کیوں؟
مہتاب اس کی اس قدر جلد بازی پر گڑبڑا گیا۔ اپنے رشتے کی بات کرنے کیا آپ خود جائیں گے؟ ہمیں جلدی بات کرنا ہوگی، ایسا نہ ہو وہ لوگ کہیں اور رشتہ کر دیں۔ ثانیہ کا ردا کی بات مہتاب کی سمجھ سے باہر تھی کہ کیا کہے، وہ بوکھلا سا گیا۔ ردا بے بسی سے بس اسے پکار کر رہ گیا۔ بس چپ، کچھ سننے والی نہیں، ہم کل ہی جا رہے ہیں، بابا رات کی فلائٹ سے پہنچ جائیں گے ملتان۔ مہتاب کی حیرت کی پرواہ کیے بنا وہ بڑے مزے سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے بجتے فون کو کان سے لگائے لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی اور مہتاب کو یوں ہی پریشان حال چھوڑ گئی۔ موہت نے ہاتھ کے اشارے سے کچھ دور سڑک پر آتے رکشے کو رکنے کا کہا، پر رکشے والا نفی میں سر ہلائے انکار کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بدتمیز، ایسی قسمت خراب ہے کہ رکشے والے بھی دیکھ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ موہت نے دانت پیس کر خود ساختہ سرگوشی کی۔ آج دوسرا دن تھا۔ اس نے ملتان کی کوئی کمپنی فیکٹری تک نہیں چھوڑی تھی جہاں اپنی سی وی ڈراپ نہ کی ہو۔ 2 دن سے اس کی یہی روٹین تھی، وہ صبح کو نکلتا تھا اور پھر شام گئے گھر لوٹتا۔ سرور نے اس سے لمبی چھٹی کے بارے میں باز پرس کی تو اس نے سالانہ چھٹی کا بہانہ گھڑ دیا، پر اب جلد از جلد اسے کوئی اچھی ملازمت تلاش کرنا تھی تاکہ جب گھر والوں کو ردا چھوڑنے کا پتہ آئے تو موجب اس ملازمت کو بنا سکے۔ پر ملازمت اور وہ بھی اتنی اچھی ملنے کے آثار بہت کم تھے۔ گھر والے یہی سمجھتے تھے وہ چھٹیوں میں سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف رہتا ہے، پر وہی جانتا تھا وہ کتنی اذیت میں مبتلا ہے۔ ردا کی طرف سے بھی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ وہ اب کیا کرے گی، کیونکہ چپ بیٹھنے والی تو وہ واقعی نہیں لگتی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کے بالکل پاس آ کر ایک کار رکی۔ موہت نے آنکھیں سکیڑے غور کیا اور پھر کار کے اندر پچھلی سیٹ پر بیٹھے نس کو دیکھ کر کنپٹی کی رگیں تن گئیں۔ ردا، جو ملک جہاں زیب کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے نکلی تھی، موہت کو بے حال سا سڑک پر کھڑا دیکھ کر ڈرائیور کو گاڑی اس کے قریب روکنے کا حکم دیا۔ ہیلو، کیا ہوا، ایسے کیوں کھڑے ہو سڑک پر؟ ردا کار کی کھڑکی میں سے سر نکالے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ جو ابھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا اسے یوں اچانک دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ ابھی بھی ملتان میں ہی ہے؟ ماتھا اس کی ابھی تک ملتان میں موجودگی پر ٹھنکا۔ وہ تو واقعی نہا دھو کر پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ موٹی بلا، کیوں؟ سڑکیں بھی کیا ردا کی ملکیت ہیں؟ میری مرضی، جہاں بھی جس جگہ پر بھی کھڑا ہوں۔ موہت نے جل کر اکڑے لہجے میں جواب دیا تو وہ مزے سے کہکا لگا گئی۔ جناب، اب تو تمہاری دھڑکنیں بھی ردا کی ہی ملکیت ہیں، تم سڑکوں کی بات کر رہے ہو؟ ردا نے شریر سے لہجے میں معنی خیز جملہ چھالا تو وہ تب گیا، بس گھور کر دیکھنے پر اکتفا کیا۔ ڈراپ کر دوں؟ ردا نے ابرو چڑھائے مزے سے پوچھا۔ سنو، ایک کام کرو، جان چھوڑ دو میری، موہت نے غصے سے کہا اور قدم ایک طرف بڑھا دیے۔ جان نہیں چھوٹے گی، اب یقین کرو، اپنے شوہر نامدار کو یوں سڑکوں پر خوار ہوتا دیکھ کر دل تڑپ رہا ہے میرا۔ ردا نے مسکراہٹ دبائے شریر سے لہجے میں کہا۔ موہت نے تیوری چڑھائے کچھ دور کھڑے رکشے کو اشارہ کیا۔ اس کی اس بےہودہ بات کا جواب وہ ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا۔ رکشہ اب اس کی طرف آ رہا تھا۔ موہت ایک غصیلی نگاہ ردا پر ڈالتا جھٹکے سے رکشے میں سوار ہوا۔ بھائی، کہاں جانا ہے؟ رکشے والے نے سوال کیا تو وہ جو تپا بیٹھا تھا چلا کٹا جواب دیا۔ جہنم لے چلو بھائی، پلیز۔ ہاتھ جوڑے اسے چلنے کے لیے کہا۔ بھائی، جہنم تک کا پیٹرول نہیں ہے، ایسا کرو اتر جاؤ تم۔ رکشے والا بھی سوا سیر تھا، رکشہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ موہت نے گہری سانس لی۔ سوری بھیا، کسی اور کا غصہ اتار دیا۔ چلو یہ اگلے چوک تک چلو، ابھی آگے بتاتا ہوں، بمشکل لہجے کو قدرے پرسکون رکھتے ہوئے کہا اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ کب جان چھوٹے گی یہ، اور یہاں کیوں رک گئی ہے؟ واپس لاہور کیوں نہیں جا رہی؟ ان گنت سوال ذہن میں سر اٹھا رہے تھے۔ چلیں؟ ثانیہ نے عقب سے آتی مہتاب کی آواز پر حیرت سے گھور کر دیکھا۔ وہ کندھے پر بیگ ڈالے گھر جانے کی غرض سے پورچ میں کھڑی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ منصور نہیں ہے آج تو میں چھوڑ آتا ہوں آپ کو، مہتاب نے شائستگی سے کہتے ہوئے اس کی حیرت کو ختم کیا۔ اوہ، تو کوئی بات نہیں، میں سرمت کو کال کر لیتی ہوں۔ ثانیہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے فون نکالنے کی غرض سے بیگ کی زپ کھولی۔
نہیں نہیں، اسے تکلیف مت دیں۔ مہتاب نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا تو ثانیہ نے جھجکتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مہتاب نے اس کے لیے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ ثانیہ اسی طرح جھجکتے ہوئے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، جبکہ وہ گھوم کر اب ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا۔ مہتاب کے بیٹھتے ہی گاڑی دلفریب کلون سے مہک اٹھی۔ وہ اگر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تو ثانیہ بھی خاموشی سے سامنے دیکھتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ ملک جہاں زیب بھی ردا کی بات سے پوری طرح متفق ہو چکے تھے اور ردا کے ساتھ جا کر ثانیہ کا رشتہ مانگنے کی ٹھان چکے تھے۔ مہتاب نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کنکھیوں سے ساتھ بیٹھی ثانیہ کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا ثانیہ کی پہلی شادی اس کی پسند پر اس کے کزن سے ہوئی تھی اور اس سے علیحدگی کے بعد وہ بہت زیادہ ذہنی اذیت سے بھی گزری تھی، اور اس ذہنی اذیت کے آثار اس کی شخصیت پر واضح نظر آتے تھے۔ وہ بھی تو نائلہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اسے بھی ابھی تک نہیں بھول سکا تھا، اور یہ شادی اگر ہو بھی گئی تو وہ صرف مناہل کی خاطر ہوگی۔ مہتاب نے سوچوں کے بھنور سے باہر نکل کر ایک دفعہ پھر سے ثانیہ کی طرف دیکھا اور پھر کلام میں پہل کرتے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ اگر ادھر جاب نہ ہوتی تو کہاں جاب کرتی آپ؟ مہتاب کے اچانک سوال پر وہ چونکی پر خاموش رہی۔ وہ مجھ سے سرمد نے ذکر کیا تھا آپ جاب کرنا چاہتی تھی، اس لیے پوچھ بیٹھا۔ اس کے خاموش رہنے پر مہتاب نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ مہتاب اب کبھی سامنے دیکھ رہا تھا اور کبھی ثانیہ کی طرف۔ کسی اسکول میں کرتی، کیونکہ کوالیفیکیشن اتنی نہیں ہے اس لیے شاید کسی چھوٹے موٹے اسکول میں ہی جاب ملتی۔ ثانیہ نے آہستگی سے جواب دیا۔ کیوں، کتنی پڑھی ہیں آپ؟ مہتاب نے بھویں اچکائے اگلا سوال کیا۔ وہ جو اس کے یوں ساتھ بیٹھنے پر ہی الجھن کا شکار تھی، اب یوں اس کے سوال پر سوال پوچھنے پر پریشان سے ہو گئی۔ پڑھنے کا شوق تو بہت تھا لیکن فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے پڑھ نہیں سکی، بی اے کیا ہے صرف۔ ثانیہ نے اپنی ہتھیلیوں پر نظر جمائے آہستگی سے جواب دیا۔ اوہ اچھا۔ مہتاب نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی دروازے کے سامنے روکی۔ ثانیہ نے سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر اچانک مڑ کر سوال کیا، تو صبح میں پھر سرمد کے ساتھ آؤں؟ ثانیہ کے سوال پر اسے اچانک یاد آیا کہ ردا اسے کہہ چکی تھی کہ ثانیہ کو صبح چھٹی کا کہہ دیجیے گا۔ نہیں، آپ صبح چھٹی کریں، مہتاب نے سنجیدگی سے کہا اور پھر اسے حیران کھڑا چھوڑ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ موہت گھر سے باہر تھا جب تانیہ نے فون پر اسے ملک جہاں زیب کی آمد کی اطلاع دی۔ عجلت میں گھر پہنچا اور ہڑبڑا کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا تو دماغ میں خوف کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ وہ بوکھلایا سا تقریباً بھاگتا ہوا ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچا اور پھر ٹھٹک کر رکا۔ وہ جان کی دشمن جنگلی موٹی بھینس سامنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک سے بھرا گلاس تھامے بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ اس کی روح تو پہلے ہی فنا ہو چکی تھی، اب ردا کی موجودگی نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔ ہونک بنا سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ملک جہاں زیب اور ردا ایک صوفے پر براجمان تھے تو سرمد اور صالح ان کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھے تھے۔ اوہ موہت، کم ہیئر، آپ کا ہی انتظار تھا، ملک جہاں زیب نے موہت کی طرف دیکھتے ہوئے ہوش دلی سے کہا تو وہ پریشان حال سا مریل قدم اٹھاتا سرمد کے ساتھ صوفے پر براجمان ہوا۔ دل تھا کہ لرز رہا تھا، پر سب کے چہروں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ ان سب کے درمیان گھور کر ردا کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں چمک لیے بیٹھی مسکرا رہی تھی اور موہت کی اس حالت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ جی تو اب موہت بھی آ گیا ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آمد کی وجہ بتا دوں۔ ملک جہاں زیب نے مسکرا کر بات شروع کی تو موہت نے لٹھے کی طرح سفید پڑتے چہرے کے ساتھ ملک جہاں زیب کی طرف دیکھا۔ ردا مسلسل مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے مہتاب ملک کے لیے آپ کی بیٹی ثانیہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ مہتاب ملک کے شائستگی سے کہے گئے جملے سے موہت کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ کیا چال کھیلی تھی کمینی نے، سانس اکھڑنے لگا تھا، اسے ایک دم سے کھانسی کا دورہ پڑا۔ ماں سوائے ردا کے سب پریشان سے ہو کر اسے دیکھنے لگے تو وہ خفت سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ کھانسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کھانستا ہوا سینے پر ہاتھ رکھے اور دوسرے ہاتھ سے معذرت طلب اشارہ کرتا باہر نکل آیا۔ سینے پر زور زور سے ہاتھ مسئلہ ثانیہ کا رشتہ مہتاب سے، مطلب ردا نے اس کی کمزوری پہلے پکڑی۔
یہ پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ردا کی آواز پر آگ کا گولا ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کولڈ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں تھامے مصنوعی پلکیں چپکاتی اس کا خون تک جلا گئی۔ وہی مغرور انداز، تنی ہوئی گردن۔ یہ سب کیا ہے؟ پوچھ سکتا ہوں میں؟ موہت نے دانت پیستے ہوئے اس کے قریب چہرہ کیا اور آواز کو حد درجہ مدھم رکھتے ہوئے پوچھا۔ خون کھول رہا تھا تو پیشانی کی رگیں تن کر اوپری ہوئی تھیں۔ دماغ اس کے اس وار پر پھٹ رہا تھا۔ یہ کیسی حسمت پال لی ہے اس نے موہت کے ساتھ؟ تمہارے منہ سے یہ سوال اچھا نہیں لگا؟ ایک تمہیں ہی تو پتا ہے کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے۔ ندا نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرا اور دھیرے سے خود کو چلاتے ہوئے جواب دیا، لبوں کی معنی خیز مسکراہٹ اور آنکھوں میں موجود فاتحانہ چمک چیخ چیخ کر اس کے بدلے کی آگ کا بتا رہی تھی۔ تم بہت غلط کر رہی ہو۔ اس سب میں میری فیملی کو کیوں انوالو کر رہی ہو؟ دشمنی مجھ سے ہے تمہاری تو یہ سب کیوں؟ موہت نے زہر خون لہجہ اپنایا۔ ردا نے تمانت سے پلکوں کو بند کر کے کھولا۔ اس کی یہ طاقت کے نشے میں چور تمانت موہت کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ عشق اور جنگ میں سب جائز ہے ڈیئر سو کالڈ ہسبینڈ۔ لہجے کی تمانت چہرے کے ساتھ میل کھا رہی تھی۔ اس کے عشق کے لفظ پر موہت نے استہزائیہ آئیبرو چڑھایا۔ اور یہ جنگ ہے؟ ردا نے بھی اسی انداز میں اس کے ناک کے قریب ناک کیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئیبرو چڑھائے، اسے باور کرایا کہ وہ علیزہ کی شادی پر اکڑ دکھا کر اس جنگ کا باقاعدہ آغاز کر چکا ہے۔ یہ شادی ہرگز نہیں ہوگی۔ موہت نے چہرے کا رخ ایک طرف موڑے، دو ٹوک کہا تو وہ خفیف سا طنز بھرا کہکا لگا کر پیچھے ہوئی۔ وہ نیلے رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس دن بھر ملازمت کی تلاش میں خجل خوار بے حال سا حلیہ لیے کھڑا تھا۔ یہ 4 دن سے اچھی ملازمت ملنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اوکے، روک سکو تو روک لو شادی۔ بھویں اور شانے ایک ساتھ اچکا کر گراتی وہ مزے سے موہت کو اپنی طاقت جتا گئی۔ شان سے گردن اکڑائی، پلٹی، ایک دم رکی اور پھر مڑی۔ اینڈ لسن، آئی ہیٹ رائل بلیو کلر، ڈونٹ ویئر دس اگین۔ بڑی وسوخ سے کہتی، شان سے پلٹی، اس بات سے بے اعتنائی برتتی کہ وہ مٹھیاں بھیجے اس پر جھپٹنے کا اشارہ کیے خود کو بڑی مشکل سے قابو میں لا رہا تھا۔ اس شادی کو روکنا تو تھا اس کو ہر حال میں۔ موہت کمر پر ہاتھ دھرے بے چین سا گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ موہت نے صوفے پر پہلو بدلا اور کنکھیوں سے اپنے ساتھ کمرے میں موجود تینوں نفوس کا بغور جائزہ لیا۔ ملک جہاں زیب اور ردا کے جانے کے بعد وہ لوگ اب ایک ساتھ گول میز کانفرنس سجا کر بیٹھے تھے۔ سامنے صوفے پر دائیں طرف صالحہ اور بائیں طرف سر جھکائے ثانیہ بیٹھی تھی۔ ایک طرف لگی لکڑی کی کرسی پر سرمد موجود تھا جو مہتاب کے رشتے کی طرفداری میں اب تک بہت کچھ بول چکا تھا۔ موہت جو یہ رشتہ کسی صورت نہ ہونے دینے کی ٹھان چکا تھا، صوفے پر ہی تھوڑا سا آگے ہوا۔ بھائی، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں۔ موہت نے تیوری چڑھائی، سرمد کی بے جا طرفداری کی تردید کی تو سرمد نے پیشانی پر بڑھ ڈالے اسے گھور کر دیکھا۔ تم تو چپ بیٹھو یار۔ سرمد نے اسے جھاڑا اور تھوڑا سا آگے ہوتے ہوئے دونوں کوہنیوں کو گھٹنوں پر ٹکائے صالح کی طرف دیکھا۔ سرمد اسے ہر دفعہ بولنے پر چپ کروایا کرتا تھا۔ موہت نے بیچارگی سے سرمد کی طرف دیکھا۔ بڑا بھائی تھا جس کو باپ کے درجے پر 10 سال پہلے فائز کر چکا تھا، پر اب کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ گیم پلانر ثانیہ کو ایک مہرہ بنا رہی ہے اور اس کا مقصد اسے شہ مات دینا ہے۔ امی دیکھیں، مہتاب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ انتہائی سلجھا ہوا انسان ہے، ثانیہ کو بے حد خوش رکھے گا۔ مجھے تو اس رشتے میں کہیں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی۔ سرمد نے شائستگی سے سمجھاتے ہوئے پھر سے مہتاب کی طرفداری کی۔ وہ دل سے اس رشتے کے لیے رضامند تھا۔ بھائی، وہ بہت اونچے لوگ ہیں، ان کے احسانوں کے نیچے اتنا دبنا ٹھیک نہیں ہے۔ امی مت کریں یہاں رشتہ ثانیہ آپی کا۔ ثانیہ آپی کے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے۔ موہت نے ہنوز پیشانی پر شکن سجائے پہلے سرمد کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر چہرہ گھما کر صالح کی طرف رخ کیا۔ موہت، بات یہاں رشتوں میں کمی یا احسانوں کی نہیں ہو رہی، بات یہاں اچھے انسان کی ہو رہی ہے جس کے ساتھ ثانیہ اپنی پوری زندگی سکون سے گزار سکتی ہے، اور مہتاب ایسا انسان ہے۔
سرمد نے اب کی بار لہجے میں سختی پیدا کرتے ہوئے موہت کی نفی کی. بھائی لیکن موہت نے پھر سے بات شروع کی تو صالح نے ہاتھ ہوا میں معلق کرتے ہوئے اسے بات کرنے سے روک دیا. چپ کرو تم دونوں. ثانیہ کی زندگی ہے، وہ خود فیصلہ کرے گی. تم جاؤ کمرے میں، مجھے بات کرنی ہے اس سے. صالح نے دونوں کو سختی سے باہر جانے کا حکم دیا اور پھر غور سے سر جھکائے خاموشی کا لبادہ اوڑے بیٹھی ثانیہ کی طرف دیکھا. پہلے سرمد گہری سانس خارج کرتا سر اس بات میں ہلا کر باہر نکلا، پھر موہت بھی سرمد کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا. کچھ پل کی گہری خاموشی کے بعد صالح کی آواز کمرے کی خاموشی میں خلل پیدا کرتے ہوئے ابھری. ثانیہ بیٹا، میری زندگی کتنی ہے معلوم نہیں مجھے. تمہارے بھائی بہت اچھے ہیں، پر ان کی آنے والی بیویاں کیسی ہوں گی نہ تم جانتی ہو نہ میں. وہ ملائم سے لہجے میں بولتے ہوئے محبت سے ثانیہ کو دیکھ رہی تھی، جو اب اپنی ہتھیلیوں کو کھولے ان پر نظریں جمائے بیٹھی تھی. دیکھو بیٹا، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی وقت پر تو اچھا ہوگا، کیونکہ ہر گزرتا دن تمہیں یہ احساس دلائے گا یہ گھر تمہارا نہیں ہے. میری یہ بات تمہیں تکلیف دے گی مگر یہ حقیقت ہے، یہ گھر تمہارا نہیں ہے. صالح کی آواز میں ہلکی سی لغزش ان کی ممتا کی گواہ تھی. نہ تو تم اس شخص کے بارے میں جانتی ہو جس سے تم نے محبت کی پھر شادی کی، اور نہ اس کے بارے میں جانتی ہوں. صالح بیگم نے سپاٹ لہجے میں ذکر کو اس کی دکھتی رگ کی طرف رخ دیا تو ثانیہ جو تب سے ساکن سی بیٹھی تھی تڑپ کر آنکھیں میچ گئی. آنسو جو شاید آنکھوں میں تب سے اٹکے ہوئے تھے پلکوں پر نچڑ کر گالوں تک لڑک گئے. ہم کسی انسان کے دل میں گھس کر اس کے دل کا حال نہیں جان سکتے. ہاں، خود اپنے دلوں کا حال خوب جانتے ہیں. بس ہر رشتے کو دل سے نبھانے کی کوشش کرتے رہیں تو سب آسان ہو جاتا ہے. صالح نے اس کے آنسوؤں کو دیکھا اور تڑپ کر اپنی ممتا کو تھپک دیا جو بے ساختہ اسے گلے لگانا چاہ رہی تھی، پر اسی لمحے اسے اپنی محبت کا احساس دلانا ٹھیک نہیں تھا. تمہارے فیصلے کی منتظر ہوں، آہستگی سے کہتی وہ گھٹنوں پر ہاتھ دھرے اٹھی اور اسے یوں ہی مجسم حالت میں چھوڑ کر باہر نکل گئی. لڑکی ثانیہ کے چہرے پر جھکی نرم سے برش کے ذریعے اس کے گالوں پر ہلکے ہلکے اسٹروک لگا رہی تھی. اس کے گال سفید سے گلابی رنگت میں تبدیل ہو رہے تھے. آنکھوں کی ساکن پتلیوں کو سامنے مرکوز کیے وہ اس وقت کسی دکان میں سجے مجسمے کی مانند لگ رہی تھی، جسے دکاندار نے کوئی بیش قیمت لباس دے تن کروا کر اسے شو پیس کی طرح سجا دیا ہو. بعض اوقات زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ باقی سارے راستے قفل زدہ دکھائی دیتے ہیں. لڑکی اس کے سر پر سرخ رنگ کا بھاری بھرکم دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی. وہ دلہن کے روپ میں سج چکی تھی. دوسری دفعہ کتنا عجیب احساس تھا. جب پہلی دفعہ سجی تھی تو سوچا نہ تھا پھر سے یوں سجے گی، پر تب جب سجی تھی تو دل اس سجنے پر استاذ تھا، پر آج نہیں. زندگی ایسے موڑ پر تھی کہ اس وقت ہر راستہ بند تھا، صرف ایک کھلا تھا جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہونا تھا. مہتاب ملک کے اس رشتے کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنا پڑا تھا. وہ اس وقت سپاٹ چہرے کے ساتھ پارلر میں موجود پوری دیوار میں نصب آئینے میں خود کے عکس کو دیکھ رہی تھی. کچھ دیر میں اس کا نکاح تھا اور پھر رخصتی. یہ ملتان کا بہت مشہور برائڈل پارلر تھا جہاں ردا اس کو چھوڑ کر گئی تھی. مہتاب ملک نے ایک رات پہلے اسے فون کیا تھا کہ اسے کسی بھی دباؤ میں آ کر یہ رشتہ قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پر وہ کیا بتاتی کہ اکثر اوقات دباؤ ایسے ہوتے ہیں جن کے نیچے دب جانا ہی پڑتا ہے. اب وہ دب گئی تھی. یو لک بیوٹیفل. لڑکی اسے سراہتے ہوئے ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی، پر اس کے چہرے پر اس تحسین و آفرین کے جواب میں کوئی آثار واضح نہیں ہوئے تھے. پسمردگی سے موہد نے اپنے سامنے الماری میں لٹکے کپڑوں میں ہاتھ مارا. بہت کوشش کے باوجود وہ ثانیہ کا نکاح مہتاب ملک سے ہونے سے نہیں روک پایا تھا. ثانیہ نے رشتے کے لیے ہاں کیا کہ 2 دن میں ہی نکاح رکھ دیا گیا. نکاح کے تمام اخراجات ملک مہتاب نے اپنے سر لیے تھے. سرمد کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے اور وہ تھا کہ مسلسل زمین میں گڑا جا رہا تھا، اور اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک کیل ہے اور ردا ملک ایک بہت مضبوط ہتھوڑا جو کیل کو ٹھوک رہا ہے، اور وہ ہر گزرتے لمحے میں عین کاری ضرب کے باعث زمین میں پیوست ہو رہا ہے. سب لوگ شادی ہال میں پہنچ چکے تھے اور اب
علیزے کی غصے میں بھری دوسری دفعہ کال آئی تھی کہ جلدی پہنچے نکاح کے لیے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ غصے سے ہاتھ بڑھا کر سفید شرٹ کو الماری سے باہر نکالا، پھر اچانک ذہن میں امڑتے خیال کے زیر اثر اسے دوبارہ الماری میں لٹکا کر نیلے رنگ کی شرٹ کو کھینچا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ موہت منہ بسورے ایک طرف ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کی بہن نہیں کسی غیر کی شادی ہو۔ کبھی بے کل سا پہلو بدلتا اور کبھی خون خوار سی نظروں سے ردا کو گھورتا، اور وہ اس کی یہ حالت ردا کو آسودگی بخش رہی تھی۔ پتہ نہیں موہت سے اس کی یہ کیسی عداوت تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، اسے لوگوں کی باتیں بری لگتی تھی، وہ ان سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر بدلہ لیتی تھی اور پھر سکون میں آ جاتی تھی، پر اب کی بار وہ بدلے کی آگ میں حدیں پار کرتی آگے جا رہی تھی۔ وجہ شاید موہت کی غیر معمولی شخصیت یا اس کی اکڑ تھی جو یہ ضد اتنی سنگین صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ کشادہ شادی ہال پھولوں اور بیش قیمت نفوس سے سجا ہوا تھا۔ لمبے چوڑے اسٹیج پر موجود صوفے پر ثانیہ ملک مہتاب کی بغل میں کسی ملکہ کی طرح براجمان تھی۔ تابندہ بیگم نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسٹیج پر ملک جہاں زیب کے ساتھ بیٹھی ثانیہ کو دیکھا اور پھر اپنے پاس کھڑی ردا کے قریب ہوئی جو کچھ دور بیٹھے موہت کی حالت دیکھ رہی تھی۔ ایک بچے کی مانند گہرے نیلے رنگ کی میکسی میں ملبوس، گردن میں فتح کا سریا گھسائے کھڑی تھی۔ تابندہ بیگم ردا کے بہت اصرار پر بے دلی سے ملتان آئی تھی۔ وہ مہتاب سے ناراض تھی، پر اس دفعہ ردا کی عجیب سی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ملک جہاں زیب تو شروع سے ہی مہتاب کے ساتھ تھے، اس لیے وہ پوری دلجمعی سے ردا کے فیصلے پر راضی ہو گئے تھے۔ کسی کام کی نہیں لڑکی، تابندہ بیگم نے بے مزگی سے ناز چڑھاتے ہوئے کہا تو ردا نے منہ کھول کر آنکھوں کو حد درجہ سکوڑا۔ مما آہستہ بولے۔ دانت پیستے ہوئے تابندہ بیگم کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ بے شک وہ یہ سب موہت سے انات میں کر رہی تھی، پر ثانیہ کو مہتاب کے لیے متحب کرنا ایک بہت اچھا فیصلہ تھا۔ تم نے بلایا ہے ضد کر کے، میرا کوئی دل نہیں تھا۔ تابندہ بیگم نے اس کی گھوری کو نظر انداز کیا اور لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ جی وہ اس لیے کہ آپ اب یہ فضول کی ضد چھوڑ دیں۔ مشل کی بھی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ آپ کیوں بھائی کو اور خود کو سزا دے رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ بھائی سے آج بھی بہت محبت کرتی ہیں۔ ردا نے آخری فقرے پر آواز کو ملائم کیا اور محبت سے تابندہ بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ تابندہ بیگم نے بس خود پر ناراضگی کا خول چڑھا رکھا ہے، اندر سے مہتاب کے لیے ان کی ممتا آج بھی جوش مار رہی ہے۔ میرا بیٹا نہیں ہے اب وہ، تابندہ نے خفگی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ایک بھرپور نظر اسٹیج پر بیٹھے مہتاب پر ڈالی۔ اچھا بھا آپ کے بیٹے نہیں ہیں، پر آپ ثانیہ کے لیے ناپسندیدگی تو بہو والی نظر سے کر رہی ہیں۔ ردا نے لبوں پر مسکراہٹ دبائے کہا تو تابندہ بیگم نے گڑبڑا کر ارد گرد دیکھا۔ جو بھی تھا پر اب دل پگھلنے لگا تھا۔ مہتاب کی گود میں بیٹھی مناہل دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگانا چاہتی تھی، اس کا منہ چومنا چاہتی تھی، پر یہ بظاہر خول آڑے آ کر ساری خواہشوں کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ ردا نے مسکرا کر پرسوچ کھڑی تابندہ بیگم کی طرف دیکھا اور پھر ان کو وہیں سوچنے پر لگا کر خود آگے چل دی۔ دودھ پلائی کی رسم کے لیے تانیہ موہت کو زبردستی اسٹیج پر لے آئی تھی، جہاں ہنسی مذاق اور دودھ پلائی کی رسم پر نوک جھوک چل رہی تھی۔ ردا بار بار مہتاب کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی، مہتاب بھی اس کی ہر بات پر عمل کر رہا تھا۔ باقی لوگوں کے لیے یہ سب ایک بھائی کا بہن کے لیے پیار تھا، پر وہ جانتا تھا یہ سب کیا ہے۔ مہتاب ملک اپنی اکلوتی بہن ردا ملک سے بے انتہا محبت کرتا ہے، یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا۔ گلے میں کانٹے سے چپنے لگے اور پھر وہ وہاں نہیں رک سکا۔ تیز تیز قدم شادی ہال کے باہر آ کر ہی رکے تھے۔ شادی ہال سے باہر آ کر ایسا لگا جیسے طبیعت بحال ہو گئی ہو۔ یہاں ہال کے داخلی دروازے کے بالکل سامنے ایک کشادہ لان تھا اور اس سے آگے سرخ اینٹوں سے بنی دور تلک جاتی راہداری۔ وہ یوں ہی ماہب آب کی طرح سامنے بلا جواب نظر ٹکائے کھڑا تھا۔ آگے اب ردا کیا کرنے والی ہے، یہ بات پریشان کیے ہوئے تھی۔ کیا وہ اس کے بعد طلاق مطالبہ کرے گی اور حق مہر کی خاطر ذلیل کرے گی، یا پھر وہ سوچوں میں غرق کھڑا تھا جب قریب آتی ٹک ٹک کی گونج پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا
اس کی ہیل کی آواز تھی، اس کی چال جو اس طرح ہی گھمنڈی تھی۔ وہ ایک فاتح کی طرح کھڑی تھی۔ کیسے ہو؟ حال تو یوں پوچھ رہی تھی جیسے اس سے بڑا اس کا خیر خواہ کوئی نہ ہو۔ در حقیقت وہ پوری دنیا میں اس کی واحد دشمن تھی۔ موہت نے بے اعتنائی برتتے ہوئے پھر سے نظریں سامنے مرکوز کی۔ اچھا مت بتاؤ کیسے ہو، میں جانتی ہوں کیسے ہو، انگاروں پر لوٹ رہے ہو نا؟ وہ چہک رہی تھی۔ موہت جو کسی قسم کا کوئی جواب نہ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، ایک دم سے نظریں اور منہ پورا کھول کر اس پر پھٹ پڑا۔ تم پاگل ہو کیا؟ انفیکٹ تم پاگل ہی ہو۔ وہ چیخا تو ردا نے آنکھیں ایک دم سے یوں کی جیسے کوئی تیز ہوا کے جھونکے سے بچنے کو بند کرتا ہے۔ وہ اسی طرح گردن کو جسم سے آگے نکالے جلا بھنا اسے گھور رہا تھا۔ ردا نے آنکھیں کھول کر مصنوعی ڈرنے کا تاثر ختم کیا۔ دیکھو قصور تو تمہارا ہے، تم تو درجے بڑھاتے ہی جا رہے ہو، موٹی ہو، بھینس ہو، اور اب کہہ رہے ہو پاگل ہو۔ ردا اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کچھ تھا جو اس کے بیر کو تھپک رہا تھا۔ سب ہو، اور اب سے عذاب بھی ہو جو بلا وجہ میرے سر مسلط ہے۔ موہت کرودھ سے کہتا ہوا تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ بلا وجہ؟ ایکسکیوز می ردا ملک، بلا وجہ کچھ بھی نہیں کر بلا وجہ ایکسکیوز می ردا ملک بلا وجہ کچھ بھی نہیں کرتی۔ ردا نے اس کی اکڑ کے جواب میں تیوری چڑھائی۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں ڈر گیا اور اس کے بعد دم ہلاتا ہوا تمہارے پیچھے چل پڑوں گا تو یہ بھول ہے تمہاری۔ تم احسانوں کے نیچے دبا کر مجھے خرید نہیں سکتی۔ موہت کا یہ بھرم اس کے اکڑ پن کو بڑھا دیتا تھا۔ اسے وہی رات یاد آنے لگتی تھی جب ایک معمولی ملازم کے سامنے موہت نے اس کو احساس کمتری کا تانا دیا تھا۔ خرید کون رہا ہے تمہیں؟ میں صرف اپنی پسند کی چیزیں خریدتی ہوں، ناپسندیدہ چیزوں کو تو میں توڑ دیا کرتی ہوں۔ ردا نے حقارت سے کہا تو وہ تمتما کر مزید آگے ہوا۔ پہلی بات تو یہ میں کوئی چیز نہیں، اور دوسرا یہ جان لو جو مجھے توڑنے کے لیے مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے پاش پاش ہو جاتا ہے۔ برمی سے کہتا وہ آگے بڑھا جبکہ ردا کی بھویں اپنی جگہ سے اوپر اٹھی۔ غرض اچھی ہے، انتظار ہے مجھے اپنے پاش پاش ہونے کا۔ عقب سے ردا کی طنز بھری آواز پر ایک پل کو قدم رکے۔ دل تو چاہا پلٹے اور اس کی ہستی مٹا دے، پر ضبط سے مٹیاں بھیچے آگے بڑھ گیا۔